الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کے تحت فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ کہ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے بعد جو لوگ آئے ان کے وارث اور جانشین کے طور پر تو وہ نااہل نکلے، اور ان کی نااہلی کی سب سے بڑی دلیل اور نااہلی کا سب سے بڑا کام جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بننے کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گناہ گاری کا آغاز بھی نماز چھوڑنے سے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں اور قرب کے درجات عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نماز کا شوق ڈال دیتے ہیں، اور وہ شوق والی، دھیان والی، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ میں لگتا ہے اس گناہ کی سب سے پہلی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی نماز کی لذت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ نماز چونکہ بچپن سے اس کی عادت میں ہے، اس لیے فوری طور پر وہ نماز چھوڑتا تو نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن نماز کی لذت اس سے ختم ہو جاتی۔ اب وہ مسجد میں تھکے ہوئے دل سے آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، اس لیے تاکہ سب سے پہلے نکلنا آسان ہو جائے کہ اگر میں پہلے گیا تو پہلی صفوں میں جگہ ملے گی، اور پہلی صفوں میں جگہ ملی تو نماز کے بعد لوگ سنتیں اور نوافل شروع کر دیتے ہیں، مجھے جلدی نکلنا ممکن نہیں رہے گا، اس لیے آخر میں جاؤں تاکہ آخری صفوں میں جگہ ملے، اور نماز کے بعد جلدی باہر نکلنے میں راستہ ہموار ہو۔ تو مسجد میں اس کا دل نہیں لگے گا اور نماز پڑھے گا لیکن بے جان نماز ہوگی، اس کی نماز میں اس کو لذت نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی غیر محرم عورت پر اتفاقاً نظر پڑ جائے تو یہ چونکہ اتفاقاً پڑی اس لیے ابھی اس کے گناہ میں نہیں لکھی جائے گی، لیکن اتفاقاً نظر پڑنے کے بعد اب اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنی نظر کو فوراً جھکا لے اور اپنی نظر کو ہٹا لے۔ تو اگر ہٹا لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، تو یہ نظر ہٹانا نیکی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اب قصداً نظر جمائے رکھتا ہے اب یہ گناہ ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ نظر کو فوراً ہٹا لیتا ہے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو اس کا فوری صلہ اللہ پاک یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو نماز میں لذت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا صلہ یہ ملے گا کہ اس کو نماز کے اندر لذت حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ نظر نہیں ہٹاتا، بد نظری میں قصداً اب مبتلا رہتا ہے، تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کی نماز کی لذت اس سے چھین لی جائے گی۔ اور جب نماز کی لذت چھن جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ صرف وہ نماز پڑھوں جس نماز کے نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، گناہ ہے، دوزخ کی وعیدیں ہیں، اور چھوڑنے پر گناہ ہے، صرف فرائض پڑھے گا، واجب پڑھے گا، سنت مؤکدہ پڑھے گا، نوافل اس کے چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ اس کو نماز میں لذت تو آ نہیں رہی، اس نے صرف پورے کرنے ہیں، فرائض ہی پورے کرنے ہیں، ذمہ داری ہی اتارنی ہے۔ تو ذمہ داری اتارنے کے لیے فرائض اور سنت مؤکدہ کو پڑھنا کافی ہے، تو اس کے گناہوں کی سب سے پہلی زد اس کے اوپر یہ پڑی کہ نماز کی لذت ختم ہو گئی، اور جب لذت ختم ہوئی تو نوافل چلے گئے، سنت غیر مؤکدہ چلی گئی۔ اور پھر اگر گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لیں، تو اللہ پاک اس کو نماز کی لذت بحال فرما دیں گے۔ اور اگر نماز کی لذت بحال ہو گئی تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف نوافل کی، صرف یہ نہیں کہ نوافل بحال ہوں گے، بلکہ لمبے لمبے نوافل بحال ہوں گے، اس لیے کہ اب اس کو نماز پڑھنے میں لذت آ رہی ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ فرضوں کو لمبا کرنے میں با اختیار نہیں ہے کہ اپنی یہ لذت فرائض میں پوری کر سکے، اس لیے کہ اس نے امام کے پیچھے فرائض پڑھنے ہیں، وہ امام کے اختیار میں ہے کہ وہ لمبے پڑھائے یا مختصر، لیکن اس کے اندر کے جذبات ہیں کہ میں نماز لمبی پڑھوں، طویل قرات کے ساتھ پڑھوں، اور وہ تب پڑھ سکے گا جب نوافل میں یہ اپنا شوق پورا کرے گا۔ تو اب اس کو لمبے لمبے نوافل پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی جب اس کو نماز میں لذت آ رہی ہوگی۔ اگر لذت نہیں آ رہی تو پہلے نمبر پر اس کے نوافل چھوٹیں گے، اور پھر یہ نوافل کا چھوڑنا اگر گناہوں سے باز نہ آیا تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے سنت مؤکدہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی جماعت رہنی شروع ہو جائے گی، سستی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی، اور کبھی وقت کے پر نماز جماعت کے بغیر پڑھ لی، کبھی وقت سے قضا کر کے پڑھی، کچھ عرصے تک فرائض پڑھتا تو رہے گا کیونکہ کافی عرصے کی اس کی عادت ہے، لیکن جماعت چھوٹ جائے گی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اس کے فرائض بھی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ گناہوں کی نحوست کہ گناہ اس کی نماز کو آہستہ آہستہ چھڑا دیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ گار زندگی اور نماز یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک چیز رہے گی۔ اسی کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، مشکاۃ شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور صبح چوریاں بھی کرتا ہے، دو کام بڑے متضاد اس کے اندر جمع ہیں۔ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کا نیک صالح آدمی ہے، ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اور ادھر دن کو یہ چوریاں کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ رات کو یہ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی یہ نماز بہت جلد اس کو اس گناہ سے روک دے گی، یہ گناہ چھوڑ دے گا۔ یہ گناہ اور نماز اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ پاک نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ نیک بننا نماز کے اوپر موقوف ہے۔ نیک بننے کے لیے اللہ پاک جب کسی کو منتخب کرتے ہیں
تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نماز کی لذت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ پھر فرائض بھی، سنت مؤکدہ بھی، سنت غیر مؤکدہ بھی، نوافل بھی، صرف یہ نہیں کہ پابندی سے پڑھتا ہے، بڑی لذت کے ساتھ پڑھتا ہے اور لمبی قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز سے پڑھتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی اس کا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو آدمی اس طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے، وہ اگر نماز پڑھے گا بھی صحیح تو صرف فرائض پورے کرے گا، اور فرائض بھی پتہ نہیں اس کے پورے ہوتے ہیں یا نہ، تعدیل ارکان کے فرائض اتنا تیزی کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا کہ جیسے کہ وہ ایک بوجھ ہے اس کے سر پر جو اس کو جلدی سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی نماز کی لذت اسے چھین جائے گی۔ تو نماز اور گناہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو نماز یہ نیک بننے کی ابتدا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک گھر کا والا آدمی جس کی بیوی ساتھ ہو اور گھر والا ہو کسی نئی جگہ پر جائے تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی رہائش کے لیے مستقل ٹھکانہ ملے، میں ایک اجنبی آدمی ہوں اور کہاں ٹھہروں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے بظاہر بے گھر ہو کر تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور یہاں آ کر سب سے پہلی فکر مسجد بنانے کی اپنا ذاتی گھر بنانے کی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی عمارت 14 دن تقریباً قباء میں قیام فرمایا، اور قباء کا قیام عارضی قیام تھا، مستقل یہاں ٹھہرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس عارضی قیام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی، قباء کی مسجد۔ پھر مستقل قیام کے نیت سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر بھی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اپنا گھر کافی عرصے کے بعد جا کر تعمیر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں مسلمان بننے کے لیے اپنے ذاتی گھر سے بھی زیادہ حیثیت نماز کے مرکز کی ہے، اس لیے سب سے پہلے فکر مسجد کی لوگوں کی نمازوں کی فرمائی۔ تو نماز کی اہمیت اور پھر اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ان کا ایک فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ نماز یہ جہاں اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے تو وہاں انسان کی دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک مشترک عبادت ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، مسلم شریف کے اندر آ رہی ہے کہ جب بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اب یہ سورۃ فاتحہ قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، تو جب اس کے اور پھر اللہ نے اس کو نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا، تو جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حق تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اس میں کچھ میری ثنا اور تعریف میرے بندے نے کی ہے اور کچھ بندے نے اپنا مقصد مانگا ہے۔ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر بندہ آخر میں اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب یہ حصہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کا ہے، اس میں میرے بندے نے اپنے لیے خیر مانگی ہے، دعا مانگی ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دعا خیر دے دی ہے جو اس نے مانگی ہے۔ تو نماز میں حق تعالیٰ نے
دعائیں رکھ دی ہیں، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں رکھ دی ہیں۔ تو جہاں اس نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، جہاں اس نماز پڑھنے سے اجر اور ثواب ملے گا، جہاں اس نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہوں گے، تو وہاں ساتھ ساتھ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کی دنیا اور آخرت کی حاجات دعاؤں کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں، کہ بندے کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ سورۃ فاتحہ آغاز ہی نماز کا دعا کے ساتھ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی تسبیحات کے ساتھ مختلف دعائیں پڑھی ہیں، سجدے کی تسبیحات کے ساتھ دعائیں پڑھی ہیں، اور خاص طور پر جب دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، جس کو قوما کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی دیر کے بیٹھنے میں بہت جامع ترین دعائیں مانگی ہیں، امت کو تعلیم دی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی، کیسی عجیب عجیب جامع دعائیں، ایک ایک جملہ۔ اور یہ دعائیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں پڑھا کرتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض نوافل سب میں پڑھا کرتے تھے، اور کم از کم اللہم اغفر لی ورحمنی اتنی دعا فرائض میں ان کے یہاں فرض کے درجے میں ہے، کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورزقنی، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، واجبرنی، یا اللہ میرے اندر جو دین دنیا کی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، عیب ہیں، میری ساری کمزوریوں کو دور فرما دے، مجھے ہر اعتبار سے پورا کر دے، میرے نقائص دور فرما دے۔ جامع لفظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اور پھر نماز کا اختتام دعا پر ہو رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایو دعا اسمعو، دعاؤں میں سے سب سے مقبول ترین دعا اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں اللہ سب سے زیادہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ایک فرمایا جوف اللیل الآخر، ایک وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر تہجد کے وقت اللہ سے مانگتا ہے، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبولیت پاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بندہ دعائیں مانگتا ہے، یہ دعا بھی حق تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قبولیت والی ہے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کیا، باب التخشع فی الصلاۃ، اور اس میں ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل نماز یہ ہے کہ نماز پڑھو تو پورے خشوع خضوع، دھیان اور آداب کے ساتھ پڑھو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر اپنی دین اور دنیا کی حاجات مانگو، یا رب کہہ کر اللہ کو پکارو۔ تو فرمایا یہ چیز نماز کو کامل کر دیتی ہے، اور جس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا اس کی نماز ناقص۔ تو نماز یہ جہاں عبادت ہے، جہاں اس کے دوسرے فوائد ہیں، تو وہاں ایک اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی خود بخود دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور کتنی دعائیں انسان خود بخود نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، چاہے وہ مستقل طور پر علیحدہ بیٹھ کر ان کو مانگے یا نہ مانگے۔ تو یہ نماز عبادت بھی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ حق تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے نماز کی اہمیت بتائی گئی۔ اور دوسری طرف اس کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی، پچھلے جو میں بھی حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد اتنا جامع ہوتا ہے کہ اگر اس کی آدمی تشریح کرے تو پوری کتابیں اس کی تشریح میں بھری جا سکتی ہیں، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی چوڑی بات کو 2 لفظوں میں ارشاد فرما دیتے ہیں، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اوتی تو بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلم کی قدرت عطا کی۔ جوامع الکلم کا معنی یہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں 2 لفظوں میں بہت لمبی چوڑی بات کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو جو آدمی گھروں میں نماز نہیں پڑھتا، جس گھر کے لوگ بے نمازی ہیں، ان کو کتنے سارے نقصانات ہو رہے ہیں، ان کے گھر میں کتنی بلائیں اتر رہی ہیں، کتنی آفتیں اتر رہی ہیں، کتنی مصیبتیں اتر رہی ہیں، وہ گھر کتنا منحوس ہے، وہ گھر کتنا ویران ہے۔ اس سارے حقائق کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، مسلمانوں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس گھر میں نماز نہیں ہے وہ گھر اللہ کی نظر میں ایسا ویران ہے جیسے ہماری نظر میں قبرستان ویران ہے۔ ہمارا محاورہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی ویرانی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں یہ جگہ قبرستان بن گئی ہے، یعنی کسی قسم کی آبادی کا نام و نشان نہیں، بلکہ ایسی جگہ کہ رات تو رات، دن کو بھی آدمی جہاں جائے خوف آئے، وحشت آئے، ڈر لگے، ایسی جگہ پورے معاشرے میں قبرستان کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی وہ گھر قبرستان ہے۔ اب گھر میں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی بھی گھر کا فرد مصلی بچھا کر گھر میں نماز نہیں پڑھتا، اور پھر شکایت یہ ہے ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، ہمارے گھر میں خوفناک آوازیں آتی ہیں، ہمارے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو قبرستان میں تو یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ قبرستان کے حال صورت مناسب صورتحال تو یہی ہے، خوف ہی آنا ہے، ڈر ہی آنا ہے، پریشانیاں ہی آنی ہیں، وحشت ہی آنی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو اگر اس قبرستان کی حیثیت سے نکال کر آباد کرنا چاہتے ہو، اس کی آبادی نماز کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر اس کے بالوں کو 3 گریں دیتا ہے اور تھپکیاں دیتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو سلانے کے لیے تھپکیاں دی جاتی ہیں، اور تھپکیاں دے دے کر سلا دیتا ہے کہ بڑی لمبی رات پڑی ہے، سکون سے سو جا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ صبح کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے وضو کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر فرمایا اگر اٹھ کر مزید اگلا کام کرتا ہے، وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر فرمایا اسے اگلا کام کر لیتا ہے، اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ اب شیطان کا مکمل اثر اس کے اوپر سے کھل گیا۔ فرمایا اب جب یہ صبح کرے گا تو طیب النفس نشیط، کہ صبح اٹھ کر اس کے دل میں خود بخود خوشی کے آثار ہوں گے، دل خود بخود خوش ہوگا، فرحت ہوگی اور طبیعت میں چستی ہوگی بلا وجہ۔ لیکن اگر فرمایا یہ اٹھ کر اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، یہ اٹھ کر وضو بھی نہیں کرتا، یہ اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھتا، تو فرمایا یہ اٹھے گا تو کسلان خبیث النفس، اٹھے گا تو طبیعت پریشان سی ہوگی، طبیعت سست سی ہوگی۔ آج میری طبیعت میں بے چینی ہے، آج میری طبیعت میں صدمہ ہے، پریشانی ہے، اور وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں پریشانی ہے۔ اندیکھا خوف، اندیکھی پریشانی، اندیکھا ڈر، اور بلا وجہ اس کی طبیعت میں پریشانی ہوگی۔ یہ شیطان کے اس تسلط کے آثار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے نمازی آدمی مکمل طور پر اس کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہو گیا ہے، اور اب شیطان کے ہاتھ میں وہ کھلونا بن گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی آدم علیہ السلام کو صرف زبانی نہیں، عملی طور پر اولاد آدم کو سمجھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور وہ ہر طرح سے تمہیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، صدمات میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حادثات اور تکلیفوں میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تمہاری کوئی بھلائی دیکھ کر کبھی اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ وہ بنے گا تمہارا خیر خواہ،
مشورے تمہیں اچھے دے گا، لیکن انجام اس کا یہ ہوگا کہ تمہیں وہ ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی دشمنی یہی ہے۔ تو وہ تمہیں نماز چھڑائے گا، اور نماز چھڑانے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں، کتنی آفتیں، کتنی پریشانیاں وہ تمہارے اوپر لانا چاہتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر تم نے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پورے گھر کے لیے شیطان کا ایک مرکز بنا دیا، اور جس گھر میں شیاطین ڈیرا لگا لیں، مرکز ہو جائے، اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں رہ سکتی، اس گھر میں کبھی خیریں نہیں رہ سکتی، مصیبتیں ہی آئیں گی، پریشانیاں ہی آئیں گی، تکلیفیں ہی آئیں گی، لڑائیاں جھگڑے ہی ہوں گے، ناچاکیاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، نفرتیں بنے گی، آپس میں محبتیں اور دل میں ملاپ نہیں ہوگا۔ تو یہ شیطان کے اثرات کو دور کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو نمازوں کے ساتھ آباد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھو، اور فرمایا فرض نماز کو اگر گھر میں پڑھتے ہو تو 25 درجے ثواب کم ہو جاتا ہے، مسجد میں آ کر پڑھو گے تو 25 درجے ثواب بڑھ جائے گا فرائض کو۔ لیکن فرمایا اگر نوافل مسجد میں پڑھتے ہو تو 25 درجے ثواب کم ہو جائے گا، گھر میں آ کر پڑھو گے تو 25 درجے ثواب بڑھ جائے گا۔ نوافل کا ثواب گھر میں پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے، مساجد میں پڑھنے سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ گھروں میں نماز پڑھنے کا سستی ہے، رواج نہیں ہے، اور آدمی گھر میں جا کر مصروف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بے شک 25 درجے ثواب نفل کا کم ہو گیا، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھے تو گئے ہیں، گھر میں جاؤ گے تو پڑھے بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن جو دیندار ہے اور یقین ہے اس کو کہ میں گھر میں نوافل پڑھ لوں گا، تو نوافل گھروں میں لازماً پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے گھروں میں آبادی آتی ہے، شیطان کے اثرات دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید بیان فرمائی، کیونکہ یہ دنیا کی بھی خیروں کا ذریعہ ہے، آخرت کی بھی خیروں کا ذریعہ ہے۔ حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔